بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن اور بائبل کے دیس میں اس کے سفر نامے کی تفصیل ہم ڈسکس کر رہے تھے، تو اس وقت ہمارا ان لیکچرز میں اس سیریز کا جو فوکس تھا پچھلے 2 لیکچرز میں کہ جارڈن میں ہم انٹر ہوئے، پھر پیٹرا اس کی تفصیل میں نے عرض کی، اور پھر جنگ موتا کی تفصیل عرض کی کہ جس میں کیسے کیسے معاملات گزرے تھے، کہ جس میں 3000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کچھ انویسٹیگیشن کے لیے جارڈن میں تشریف لائے تھے۔ تو وہاں پہ ہوا یہ کہ رومن امپائر کے 1 لاکھ کے قریب لشکر جو ہے وہ آ گیا، اور اس میں 3 سابقون الاولون صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہوئے تھے، اور پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس پورے لشکر کو بچا کے اور وہ پھر لے آئے تھے واپس مدینہ منورہ میں، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی تلوار قرار دیا۔ خاص طور پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بھی یہ تو اللہ تعالیٰ کی تلوار ہے، کہ وہ لے آئے تھے ان کو۔ اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے وہ بھی ڈسکس کی تھی کہ یہ صلیبی جنگیں یہ اراؤنڈ 560 ہجری آنورڈ کا یہ پورا سلسلہ تھا، کہ پورے یورپینز کا ٹارگٹ یہ تھا کہ وہ یروشلم کو فتح کر لیں اور پھر فلسطین کو کر لیں، اور اس میں انہوں نے کر لیا تھا کہ ترکی اور لبنان اور پھر فلسطین کا بڑا حصہ فتح کر لیا۔ لیکن اب یورپین کوئی اکیلے نہیں تھے، بلکہ بہت سارے ملکوں کی فوجیں تھیں، اور واپس میں بھی ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے آہستہ آہستہ جس کو جتنا بھی جگہ ملی تو انہوں نے کیا تھا۔ تو اس پہ پھر صلاح الدین ایوبی نے ایکشن کیا، اور انہوں نے پھر یہ اسپیشلی جارڈن اور پھر اس کے بعد فلسطین اور یروشلم کو انہوں نے فتح کر لیا تھا۔ تو یہ اس کو پچھلے لیکچر میں عرض کر رہا تھا۔ تو اب ہمارا ٹاپک ہے ڈیڈ سی کا، اس کی تفصیل اب میں عرض کرتا ہوں۔ یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم صلاح الدین ایوبی کے اس کرک کے قلعے کی بات کر رہے تھے کہ جس میں رینالڈ دا شارٹلن کو، جس کے پاس کرک کا جو قلعہ وہ اتنا مضبوط تھا کہ اس کو کوئی فتح ہونے کے کوئی چانسز ہی نہیں تھے، لیکن ہوا یہی کہ صلاح الدین ایوبی نے جب فتح کر لیا تو پھر رینالڈ دا شارٹلن کو خود اپنے ہاتھ سے انہوں نے قتل کیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخی بھی اس نے کی، اور پھر دوسری حرکت اس نے یہ کی کہ قزاق اور ڈاکوؤں کے ذریعے مسلمانوں کے بہت سارے تجارتی قافلے بھی اور پھر جو حج کے قافلے ان کو بھی پکڑ کے ان پہ حملہ کرتے، اور پھر ان کے بہت ساری جو بھی چیزیں ملتی تو وہ اس کو چھین لیتا، اور یہاں تک کہ خواتین کو بھی یہ کیا کرتا کہ ان کو اغوا کر کے وہ لے جاتا تھا۔ تو اس کے لیے پھر صلاح الدین ایوبی نے اسپیشلی ایک حملہ کیا تھا، اور پھر ایک بحری قزاق کیا تھے کہ جو سمندر کے ڈاکو تھے، تو وہ حرکت اور ان کا ٹارگٹ تھا کہ مکہ اور مدینہ پہ حملہ کریں۔ تو لیکن یہ اس حملے کو تو ایوبی کے بھائی عادل نے روک دیا تھا، اور پھر صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں کرک کے قلعے کو فتح کیا تھا، اور اسی بیسس پہ رینالڈ دا شارٹلن کو اس میں قتل کیا تھا۔ تو یہاں پہ ہماری بات ہوئی تھی۔ اب ہم اگلی بات شروع کرتے ہیں کہ پہاڑ سے میں پھر ڈیڈ سی کی طرف گیا۔ اب یہ کرک کا قلعہ جو ہے جارڈن میں ہے، تو یہ بالکل پہاڑوں کے اوپر، اور یہ پہاڑوں کے ٹاپ پہ یہ قلعہ تھا کہ اس کو فتح کرنا بہت مشکل کام تھا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر صلاح الدین ایوبی کو اور ان کی ملٹری کو اتنی طاقت دی کہ انہوں نے یہ فتح کر لی تھی۔ تو اب ہم
پہاڑوں سے اپنے اسی روڈ پہ جا رہے تھے تو آہستہ آہستہ چلتے چلتے یہ ہوا کہ پہاڑ کے ٹاپ سے یہ نظر آ گیا کہ ڈیڈ سی سامنے آ گیا. تو چند لوگوں سے پھر میں نے بحر میت، اس کو عربی میں کہتے ہیں، انگلش میں ڈیڈ سی کہتے ہیں، اور اس میں پھر میں نے لوگوں سے، اچھا وہاں پہ اب کئی شاخیں بن رہی تھی، میں نے لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں جی یہ روڈ ادھر سے آپ ایسے چلے جائیں تو ڈیڈ سی پہ آ جائیں گے آپ. تو پھر اب روڈ اب پہاڑوں پر گھومتی ہوئی اوپر نیچے اتر رہی تھی، اور پہاڑی سڑک پر گاڑی چلانا تو ایک بلکہ شاندار قسم کا ایک ایڈونچر ہوتا ہے، اور تھوڑی سی پہاڑی ڈرائیونگ نے مجھے ایک ذہنی طور پر فریش بھی کر دیا، کیونکہ اس کا ایک اپنا ایک ایڈونچر کا ایک اپنا مزہ آتا ہے، تو وہ آ رہا تھا. تو اب چوٹی سے پہاڑ کی دوسری طرف دیکھا تو اب ڈیڈ سی نظر آنے لگا تھا. سامنے فلسطین کے پہاڑ بھی نظر آ رہے تھے کہ جو بالکل ڈیڈ سی کے دوسری طرف تھے. تو ڈیڈ سی کہنے کو تو سمندر ہے، لیکن ایکچولی تو یہ ایک جھیل ہے بہت بڑی سی، اور اس کے دوسری طرف کے پہاڑ نظر آ رہے تھے جو فلسطین کے. تو یہاں پہ پھر سبز و سیاہ پہاڑوں کے درمیان ڈیڈ سی کا ایک نیلگوں پانی جو ہے وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا. تو میں نے گاڑی وہیں پہ روکی اور وہاں سے اوپر سے پکچرز بنائی، اور پہاڑ کی اس چوٹی پر ہم سطح سمندر سے لگ بھگ کے 3000 فٹ کے بلندی پر تھے. اچھا اس میں یہ میں نے پھر گوگل میں بھی وہ کیلکولیٹ کیا کہ بھی یہ کتنا اونچا تھا، اور گاڑی میں ہمیں یہ ایک فیسلٹی تھی کہ کتنے آپ ٹاپ ہیں سمندر سے اور کتنے ڈاؤن ہیں. اچھا اب لیکن ہمیں اب 3000 فٹ اترنا نہیں تھا، بلکہ 4000 فٹ کی گہرائی میں جانا تھا. تو یہ کیا ایکچولی حقیقت کیا ہے کہ یہ جو جھیل ہے جسے ڈیڈ سی کہتے ہیں، تو یہ سمندر کی نسبت مزید گہری جگہ ہے. یہ زمین کا سب سے گہری جگہ ہے، یعنی سمندر سے بھی نیچے کی یہ جگہ ہے، وہاں کی یہ جھیل ہے. اب روئے زمین پر سب سے زیادہ جو نشیبی علاقہ ہے تو یہ اصل میں ڈیڈ سی کا ہے. یعنی سطح سمندر سے اس کی بلندی تو 1100 فٹ ہے، یعنی لیکن اب یہ نیگیٹو میں آ رہا ہے 1100، یعنی یہ علاقہ سطح سمندر سے بھی 1100 فٹ نیچے گہرائی میں یہ جگہ تھی. زمین پر اس سے نیچا مقام تو پھر سمندر کی تہہ ہی ہو سکتی تھی، لیکن یہ ایک زمین کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی کی ہوئی ہے. تو اس کے لیے ایک جیولوجسٹ جو ہیں وہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ 30 لاکھ سال پہلے یہ مقام ڈیڈ سی کا حصہ تھا. ان کا ایک اندازہ ہے کہ بھی یہاں پہ بھی سمندر تھا، لیکن پھر بیچ میں کیا ہوا کہ 20 لاکھ سال پہلے پھر یہ زمین اونچی ہوئی، اور یہ جو تہہ تھی سمندر کی وہ ذرا اوپر آ گئی، تو اس سے ہوا کہ یہ ڈیڈ سی الگ ہو گیا اور ایک جھیل رہ گیا. تو یہ اب ظاہر ہے کہ جیولوجسٹ جو ہیں انہوں نے ان کا بھی ایک اندازہ، یہ ظاہر ہے اس زمانے کا اتنا پرانا ان کو تو نہیں مل سکتا کچھ ایویڈنس، لیکن جس طرح سے انہوں نے اندازہ کیا تو ڈیڈ سی میں تمام تر پانی جارڈن ریور کی طرف سے آتا ہے، اور ہر طرف یہ پورا یہ جو جارڈن دریا ہے تو یہ پہاڑیوں کے اندر سے آتا ہے. تو وہاں پہ بہت سارے چھوٹے موٹے چشمے بھی ان پہاڑوں سے آ کے اسی جارڈن ریور کے اندر گرتے ہیں، اور وہ آ کے سارا کچھ لے جا کے اکٹھا ہو جاتا ہے ڈیڈ سی میں. تب ہم نیچے اتر رہے تھے تو روڈ کے کنارے پر متعدد بورڈ لکھے ہوئے تھے جس میں گاڑی کی ایک بھاری گیئر میں رکھنے کی ایک پوری وارننگ انہوں نے کی ہوئی تھی ان کی ہائی وے کے اندر. یہ تو اس میں یہی ہوتا ہے کیونکہ گاڑی میں مسلسل آپ پہاڑ سے اتر رہے ہو تو بریک
نہیں لگانی چاہیے اور کم سے کم ہی چانس ہو، اس لیے کیونکہ بریک اگر آپ نے سخت لگا لی اور ایک بار تو چل جائے گا، لیکن کچھ مرتبہ مسلسل اگر بریک لگائیں گے تو بریک پھر فیل ہو جاتی ہیں، تو اس لیے یہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہی کہا جاتا ہے کہ آپ پہلے گیئر پہ آپ اس کو اتنا مضبوط کریں کہ آپ کو بریک لگانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، کہ گاڑی اتنی آہستہ ہو کہ جہاں پہ بھی موڑ آ رہا ہو تو آسانی سے آپ اتر رہے ہو۔ تو اسی لیے اس کی وارننگ دی ہوئی تھی۔ اب یہاں پہ پاکستان میں بھی موٹر ویز پہاڑوں کے اندر بن گئی ہیں، تو وہاں پہ بھی یہی وارننگ آ رہی ہوتی ہے اس میں۔ اگر تو اب یہ ایک سچویشن تھی۔ اچھا، ظاہر ہے کہ آپ کی اگر بریک ہی بالکل فیل ہو جائے تو پھر گاڑی کہیں پہ رک ہی نہیں سکتی نا، پھر تو اس کے بعد کہیں نہ کہیں آپ جا کے وادی میں جا کے گریں گے ڈائریکٹ ہی۔ اب میرے پاس آٹومیٹک گاڑی تھی تو اس میں نے ایل گیئر لگا دیا کہ یہ بالکل آپ کی مینول گاڑی کے ساتھ پہلے گیئر کی طرح ہی تھا، اور اس کو اب میں نے پاؤں کو اسپیشل میں نے اس کو اس لیے ہٹا دیا تھا کہ بریک اتفاق سے عادت سے جو لگ جاتی ہے تو وہ بھی نہ ہو۔ تو اب ایک بالکل بھاری گیئر سے دونوں پاؤں میرے آزاد ہو گئے تھے، تو ہم چند موڑ جو ہیں ان کو کیے اور ہم لوگ آسانی سے اس فری فال کی طرح انجوائے کر رہے تھے اس پورے سینیریو کو۔ اب ہم خیر نیچے اترے تو ایک چیک پوسٹ نظر آئی، تب ہم عقبہ سے ڈیڈ سی آنے والی روڈ پہ تھے۔ اب یہ عقبہ کیا ہے، میں نے یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچرز میں عرض کیا کہ یہ جارڈن کی مین پورٹ ہے، اور وہاں سے یہ ایک ہائی وے آتی ہے ڈیڈ سی کی طرف، تو اس پہ ہم آ گئے تھے۔ تو چیک پوسٹ پر کچھ جارڈن کے ملٹری کے لوگ انہوں نے روکا گاڑی کو اور کہتے پاسپورٹ آپ دکھائیں۔ میں نے پاسپورٹ دیا، انہوں نے اب جب دیکھا تو یہ پاکستانی پاسپورٹ تھا، تو بولے یو آر فرام پاکستان؟ کہ یس۔ تو اس پہ مجھے اب یہ لگا کہ آپ کوئی تفتیش کریں گے کہ یار یہ، لیکن تب انہوں نے کیا کیا کہ ویلکم ٹو جارڈن، اور ساتھ ہی ایک سلوٹ بھی انہوں نے کر دیا۔ اچھا، آگے جا کے پھر یہ بھی ہوا کہ جارڈن میں جہاں کہیں پہ بھی آگے چیک پوسٹ آتی تو ملٹری والے وہ دیکھتے پاسپورٹ اور ساتھ ہی پھر وہاں پہ مجھے سلوٹ کر لیتے اور ویلکم ٹو جارڈن ضرور کہہ دیتے تھے۔ تب مجھے خوش فہمی بھی ہو گئی کہ بھی جارڈن کے لوگ پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں، تو اس کا خیال یہی ہے کہ واقعی یہ خوش فہمی جو میری تھی وہ درستی تھی۔ اچھا، اس کی پھر وہ میں نے جا کے پھر جارڈن کی ہسٹری کو جب پڑھا تو وہ پتا چلا کہ اصل میں ایک اہم واقعہ ہو گیا تھا کہ 1967 میں ایک جنگ ہوئی تھی اسرائیل سے، اور اس میں مسلمانوں کی جارڈن، ایجپٹ اور سیریا تینوں کی ملٹری اکٹھی ہو کے ہوئی تھی، لیکن شکست ان سب کو ہوئی تھی۔ اور پھر یہ ہوا کہ جارڈن ریور کے جو مغربی حصہ ہے یہ فلسطین کا حصہ، تو اس کا حصہ جارڈن میں تھا، لیکن 1967 کی وار میں وہ اسرائیل میں آ گیا۔ یہاں تک کہ سب سے بڑا شہر یروشلم بھی پہلے جارڈن میں ہی تھا، لیکن اب وہ 1967 کی وار میں چلا گیا اسرائیل کے ہاتھ میں۔ اچھا، تب بھی ہوا کہ بہت سارے فلسطینی کے وہ جارڈن کے امپلائی تھے، تو وہ بہت سارے اپنے گھر چھوڑ کے اور آ کے جارڈن میں رہے۔ اب وہ رہ رہے تھے لیکن اب وہ بیچارے سیٹل نہیں ہو پا رہے تھے، تو یہ اس طرح کا سینیریو تھا۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب ایک یہ بالکل اس طرح کا کیمپ بنا ہوا ہو کہ جس میں مہمانوں کے طور پر رکھا ہو اور یہ بہت زیادہ ہو، تو یہ بالکل سیم سچویشن پاکستان میں جیسے ہوئی تھی کہ جیسے افغانی بھائی جو ہیں بہت سارے وہ آئے تھے، تو اس وقت پھر پاکستان میں بھی کچھ مسئلے آئے تھے۔ ظاہر ہے کہ بہت سارے میجورٹی تو بہت اچھے لوگ تھے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے کہ جو دہشت گرد تھے، اور انہوں نے کیا تو سیم فلسطین کے بھی جو لوگ جارڈن میں آئے تو وہاں پہ بھی یہی معاملہ ہوا، اور وہ تھا معاملہ۔ تو اب جارڈن کی ملٹری کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی،
تو اس وقت پاکستان کے ایک کنسلٹنٹ کے طور پر ملٹری کے ایک صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، اور انہوں نے پھر ایک یہ پورا رسپانسبلٹی لے لی، اور انہوں نے یہ پورے فلسطینیوں کے پورا جو احتجاج اور پھر آگے ٹیررزم کی ایکسپیکٹیشن چل رہی تھی، تو اس کو ٹھیک کیا ایک پاکستانی ملٹری کے ایک اسپیشلسٹ، اور ان کا نام آپ جانتے ہوں گے، وہ صاحب تھے ضیاء الحق صاحب، جو بعد میں جا کے پاکستان کے صدر بھی بنے تھے۔ اور پھر تو یہ ہوا تھا کہ ان کا پھر جارڈن سے اتنا تعلق تھا کہ وہاں کی کوئن جو ہے وہ ہر سال پاکستان آتی ہوتی تھی 1980s کے زمانے میں، جب وہ ضیاء الحق کی حکومت تھی جس زمانے میں، تو اس وقت وہ ریگولر وہ آتی ہوتی تھی، اور ان کے بادشاہ بھی آتے ہوتے تھے، تو ایک یہ کلچر بہرحال تھا۔ لیکن اب میں نے یہ دیکھا، اب ظاہر ہے کہ میں 2007 میں گیا تو یہ دیکھا کہ جارڈینین جب ان کو پتہ چلتا پاکستانی ہے تو بہت ویلکم بھی کرتے اور وہ بھی محبت سے ملتے۔ اب آگے نمک کی جھیلیں اب نظر آنی شروع ہوئی، جو پہاڑ سے وہ جو ڈیڈ سی آ رہا تھا، تو اس کے جنوب میں نمک کی جھیلوں کی ایک درمیان واقع کا ایک یہ حصہ ہے۔ اچھا، یہ کیوں ہے کہ یہ آرٹیفیشل جھیلیں ہیں؟ ان کے لیے ہوا یہ تھا کہ ڈیڈ سی سے تھوڑی سی نہریں نکال کر ایک باقاعدہ جھیلیں سی بنائیں، اور ان پانی کو پھر خشک کر کے یا اس میں کچھ اور پروسیس کر کے اس کے نمک اور بہت سارے کیمیکلز وہاں سے نکالتے ہیں، اور ڈیڈ سی کے بیچوں بیچ یہ ڈیڈ سی کا آدھا حصہ جارڈن میں اب اور آدھا حصہ اسرائیل میں ہے، تو اسرائیل نے بھی اپنی فیکٹریز کیمیکلز کی بنا دی، اور جارڈن میں بھی اسی طرح ہی کیمیکل فیکٹریز ہیں، اور یہ کیمیکلز پر جارڈن کی پوری اکانومی اسی پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اور اسی طرح اسرائیل بھی اسی طرح وہ بھی یہی کیمیکلز لے جا کے بیچ رہے ہیں۔ اب یہ کیمیکل ایسے ہیں کہ جو زمین میں اور کہیں نہیں ملتے، لیکن صرف اسی ڈیڈ سی کے پاس ہی ملتے ہیں۔ اب یہ کہاں سے ہوا؟ تو یہ اب میرا اندازہ ہے، ظاہر ہے یہ اندازہ ہی کہوں گا میں، ظاہر ہے اس کا وہ تو نہیں کہہ سکتے کہ این ایگزیکٹلی انہی جھیلوں کے پاس وہ لوکیشن ہے کہ جہاں پہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم رہتی تھی، اور اس میں حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا میسج بڑے عرصے تک کرتے رہے اور ایکسپلین بھی ان کو کرتے رہے، لیکن یہ پوری قوم ایمان نہیں لائی، اور ان کے ہاں پھر ایک وہ بھی عادت تھی جو اس سے پہلے انسانوں میں نہیں تھی کہ مردوں کا مردوں سے آپس میں ازدواجی تعلق کا ان میں شوق تھا، اور اس کو حضرت لوط علیہ السلام بہت ان کو سمجھا رہے تھے، نہیں مانے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آخری فیصلہ بھی کیا کہ یہ قرآن مجید میں ہی آپ کو ملے گی پوری ڈیٹیل، کہ جس میں یہ اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، اور وہ بھی ایک انتہائی خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، تو اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہ پہنچ گئے، تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ بھئی یار یہ تو ہماری یہ جو قوم ہے نا یہ بڑی خبیث حرکتیں کرتے ہیں، تو میرے یہ اب یہ مہمان آ گئے، میں کیا کروں ان کا؟ تو وہ خیر آ گئے، کہتے جی وہ لڑکے دو جی ہمیں، انہوں نے کہا کہ نہیں بھی یہ نہیں، میرے مہمان ہیں، میں نہیں دے سکتا۔ تو کہا کہ نہیں بھی نہیں، وہ بڑی خیر نیگوشیٹ کر کے ان کو کیا، تو فرشتوں نے کہا کہ لوط علیہ السلام کو کہ جی آپ فکر نہ کریں، ہم فرشتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا، آپ آرام سے ہوں، بس آپ کے لیے بس صرف یہی ایکسپلین کرنا ہے کہ جناب یہ کچھ گھنٹے کے بعد آپ اس شہر سے آپ نے، آپ کی فیملی نے، آپ پہ جو جو بھی ایمان لائے ان سب نے نکل جانا، بس دیٹس اٹ، اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ یعنی مڑنا کیا؟ یعنی اس کا مطلب یہی تھا کہ بھی ان پہ اپنی قوم سے ایک وہ جو ایک محبت کا وہ ایک آتا وہ نہ ہوا۔ کہ ٹھیک ہے جناب، کہتے پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، اور عذاب پھر آیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پتھر ایسے برسائے کہ پوری کی پوری قوم ماری گئی۔ اور اب یہ اندازہ اب ہم لوگ کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پتھر جو گرے ہیں تو یہ فرشتے
شاید کسی اور سیارے سے اٹھا کے لائے تھے تو جا کے انہوں نے گرے، تو یہ اسی لیے پھر اچھا وہیں پہ لے جا کے یہ اس شہر کا بڑا حصہ تو ڈیڈ سی کے حصے میں ہی چلا گیا اور تھوڑا سا حصہ باقی ہے جو ابھی بھی نظر آتا ہے۔ تو یہ خیر سینیریو یہ ہے، تو اس سے یہی اندازہ میں کر سکتا ہوں کہ یہ جو کیمیکلز ہیں ہو سکتا ہے اسی دوسرے اور پلانٹ سے وہاں سے آئے۔ اب آگے بیر سبع اور الخیل کا علاقہ تھا، تو اب یہ کیا؟ اب میں نے پھر خیر یہ گوگل ارتھ کے ذریعے اسپیشل دیکھا کہ فلسطین کا علاقہ جو اس میں بالکل جس جگہ پہ ہم تھے تو اینڈ ڈیڈ سی کی دوسری طرف کا ایک شہر ہے جو کہ آج کل اسرائیل میں ہے، اس کو بیر سبع کہا جاتا ہے۔ اس شہر کے شمال میں تھوڑے فاصلے پر حبرون ایک شہر ہے، یہ بھی فلسطین کا ہے جو آج کل اسرائیل کے کنٹرول میں ہے، اور عربی میں اس کو الخلیل کہا جاتا ہے۔ تو اچھا اب اس کی کیا اہمیت تھی، یعنی اب یہ فلسطینی ان شہروں کی کیا حیثیت ہے کہ تل ابیب یونیورسٹی کے جو اسکالرز انہوں نے، اب یہ ظاہر ہے کہ جیوز اسکالرز ہوں گے، انہوں نے جو ریسرچ کی تو انہوں نے یہ کیا کہ یہ پورے علاقے میں 6000 سال سے یہ آباد یہ شہر ہیں، ان کی یہ حیثیت ہے۔ اچھا ان دو شہروں میں انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ خاص ایک تعلق رہا ہے، اور ان شہروں میں اللہ تعالیٰ کی خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب عراق سے امیگریشن کر کے تشریف لائے تھے تو انہوں نے اس علاقے میں اللہ تعالیٰ میں کہ جو میسج ہے توحید کا وہ پورے اس علاقے میں پھیلایا، اور یہ بیر سبع وہ شہر ہے کہ جہاں پہ ایک قربان گاہ انہوں نے بنائی تھی، کیونکہ اس زمانے میں سب سے بڑی انویسٹمنٹ جانوروں کی ہوتی تھی، تو یہیں پہ آپ اللہ تعالیٰ کے نام پہ قربانی کرتے تھے، تو انہوں نے بیر سبع میں ایک خاص بنایا تھا۔ یہ مجھے کہاں سے پتہ چلا، تو یہ آپ کو بائبل میں یہ پوری تفصیل ملے گی آپ کو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر اس کے بعد ایجپٹ سے واپس آ کے حبرون، یہ بھی فلسطین کا شہر ہے، تو اس میں زمین خرید کر یہاں پہ سیٹل ہوئے تھے۔ حبرون کو عربی میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نام پر یہ الخلیل کے نام سے مشہور ہے، اور یہاں پہ ایک مسجد بھی ابھی بھی اویلیبل ہے جس کو عربی میں الحرم الابراہیمی کہا جاتا ہے، تو یہ اس لحاظ سے یہ مشہور ہے۔ تو یہاں پہ یہ ہوا تھا کہ ایک غار بھی ہے جس کے دا کیو آف پیٹریارکس کہا جاتا ہے، یعنی والدین کی غار اسی کے پاس ہے۔ اچھا ظاہر ہے کہ میں پہنچ تو نہیں سکا وہاں پہ، لیکن اب ظاہر ہے کہ اب یہ پورا اس کے قریب لوکیشن جو جارڈن میں تھی، تو وہاں پہ ہم یہ پورا ادھر سے دیکھ رہے تھے جتنا بھی نظر آ رہا تھا۔ اب ظاہر پورا تو نہیں آیا، اس کے لیے تو پھر وہ پکچرز ہی دیکھنی پڑی۔ بائبل کے مطابق سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آ کے اسی شہر جو الخلیل شہر ہے وہیں پہ آ کے وہ دفن ہوئی، اور پھر ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہ السلام بھی جب فوت ہوئے تو وہ بھی اس سب میں وہ دفن ہوئے۔ تو پھر اسی طرح اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی جو بیگم ربقہ اور راحل رضی اللہ عنہما وہ بھی یہیں پہ دفن ہوئی۔ اور پھر بائبل کی روایت یہ بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام اگرچہ وہ ایجپٹ میں چلے گئے تھے، لیکن جب وہ فوت ہوئے تو ان کی میت کو بھی اٹھا کے یہیں پہ الخلیل میں دفن کیا گیا۔ تو یہ کہا جاتا ہے، تو یہ مقامات جارڈن میں تھے، لیکن 1967 کی وار میں اب یہ اسرائیل کے کنٹرول میں یہ سب کچھ آ گیا تھا۔ تو جناب یہ اس طرح کا
سینیریو یہ بن گیا تھا۔ تب یہ مقامات میں اب یہ کہ پاکستانی کا چونکہ اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس لیے وہ پھر انٹری نہیں کر پاتے۔ اچھا، سعودی عرب میں بھی وہ اب اس سال میں آنے کا 2021 میں کچھ سلسلہ چلا، لیکن ابھی بھی امیگریشن کا سلسلہ یا آنے جانے کا ٹورزم کا وہ تو ابھی تک نہیں ہوا سلسلہ۔ جارڈن کا بہرحال ان سے معاہدہ ہو چکا تھا تو اس لیے وہاں پہ نہیں تھا۔ اب تھوڑا سا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہسٹری میں تھوڑی سی شیئر کر دیتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے ایک تسلیم و رضا کا اعلیٰ ترین ایک سیمپل کے طور پر ان کی پوری لائف ہے۔ کیا آپ دجلہ اور فرات کے علاقے عراق کے شہر ار کے رہنے والے تھے، اور وہاں پہ جب اللہ تعالیٰ نے نبوت ان کو دی تو وہاں پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کے وہاں کے پورے علاقوں کو اور اس کے بادشاہ تک بھی پوری نیگوسیشن کی۔ یہ قرآن مجید میں ذکر ہے۔ اب بائبل میں پھر یہی آتا ہے کہ یہ اس بادشاہ کا نام نمرود تھا، اور نمرود نے پھر یہ حرکت کی کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام سے پوری اسی پہ ایک بحث بھی کی کہ ہاں بھئی میں خدا ہوں، تم کہاں سے کہہ رہے ہو کہ دوسرے خدا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیں جناب، میرا اللہ تو وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور پیدا بھی کرتا ہے اور موت بھی وہی دیتا ہے۔ کہتا یہ تو میں خود ہی کر لیتا ہوں، اس میں کیا ہے؟ انہوں نے کئی قیدیوں کو قتل بھی کرا دی، لو بھی ہم مار بھی لیتے ہیں، اس میں کیا؟ اور کچھ قیدی جن پہ موت کے تھے تو ان کو بچا دیا، ہاں بھی میں زندہ بھی کر لیتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی بحث نہیں کی، انہوں نے فرمایا اچھا اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو آپ اگر خدا ہیں تو آپ ذرا اس کو الٹ کر کے دکھائیے۔ تو اس پہ پھر نمرود کو کوئی جواب نہیں بنا، اس نے کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے ایک سزا کا دے دیا اعلان، اور ایک بڑی سی آگ بنائی اور کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں جلا دو۔ اب جلایا، لیکن جب وہ جیسے ہی اس کے پاس ان کو وہاں پہ پھینکا گیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے پھر یہ خود آگ کو فرما دیا کہ تم ٹھنڈی ہو جاؤ، اور وہ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام بچ گئے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم اب یہی ہوا کہ اب آپ ہجرت کریں اور عراق سے نکل کے آپ پہنچ جائیں فلسطین میں، جو کہ یہ شہر حاران اس میں پہلے آپ آئے، اس کے بعد ارض فلسطین میں آپ انٹر ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نمرود اور اس کی ملٹری کو اپنے فرشتوں کے ذریعے قتل کر دیا۔ تو یہ وہی جزا و سزا کا جو اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کیا۔ پھر آپ نے بیت ایل جو کہ یروشلم ہے، اس کو بیت ایل بائبل میں یہ ملتا ہے، اس کا نام حبرون اور بیر سبا کے علاقوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا میسج پورا پہنچاتے گئے، اور جو بھی ایمان لائے لے آئے۔ اور پھر بائبل میں قربان گاہ اس کو کہا جاتا ہے، بیر سبا۔ اس کے بعد آپ ایجپٹ بھی گئے، وہاں کے بادشاہ کو بھی آپ نے پورا نیگوشیٹ کیا، بادشاہ کسی حد تک متاثر ہوا، اور آپ کو خدمت کے طور پر مال و اسباب اور جانور بھی دیے۔ اور پھر یہ بھی ہوا کہ انہوں نے وہاں کی شہزادی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ابراہیم علیہ السلام سے شادی بھی کروائی۔ تو ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ دوسری بیگم تھی، لیکن دوسری بیگم کے یہاں پہلا بیٹا پیدا ہوئے اسماعیل علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہی حکم دیا کہ ابھی آپ جا کے سیٹل ہوں مکہ مکرمہ میں اور حرم شریف کو آپ بنائیں، ورنہ اس سے پہلے یہاں پہ یعنی اس ٹائم پہ کوئی آبادی نہیں تھی وہاں پہ۔ وہاں جا کے اسماعیل علیہ السلام
وہاں پہ ہوئے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دوسرا بیٹا دیے جو کہ اسحاق علیہ السلام تھے، اور انہیں رسپانسبلٹی تھی کہ آپ فلسطین میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں. اس سے پہلے عراق میں ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام ہی لائے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبی قرار دیا تھا. تو جناب یہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے. تو پھر اس کے لیے ذرا دلچسپ کچھ میں قرآن مجید کے اور اسی طرح بائبل کے بھی کچھ میں عرض کرتا ہوں. اب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ یہ کتاب پیدائش جو پہلی بک ہے، بائبل بھی اس میں ارشاد ہوا. اس میں پوری تفصیل کے ساتھ، جب یہ ظاہر ہے کہ ہسٹری بائبل کی ہسٹری ہے، تو اس میں یہ آتا ہے کہ جس جگہ آپ ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں سے اپنی نگاہ اٹھا کر شمال اور جنوب، مشرق، مغرب کی طرف آپ نظر دوڑائیں. یہ سارا ملک جو آپ دیکھ رہے ہیں، اسے میں آپ کو اور آپ کی نسل کو ہمیشہ کے لیے دوں گا. میں آپ کی نسل کو خاک کے ذروں کے مانند بناؤں گا. اگر کوئی شخص خاک کے ذروں کو گن سکے تو تب وہ آپ کی نسل کو گن سکے گا. جائیے اور اس ملک کے طول و عرض میں اللہ کے دین کی جو دعوت ہے اس کو آپ پہنچائیں. یہاں پہ یعنی رسپانسبلٹی اصل میں یہ تھی. تو جناب یہ رسپانسبلٹی دی اللہ تعالیٰ نے، تاکہ فرمایا کہ آپ ہر طرف گھومیں اور جا کے اسے دیں، کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام یہ پہنچانا تھا. اب قرآن مجید میں جیسے سورۃ البقرہ میں ارشاد ہوا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يُنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. یاد کیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو چند باتوں سے آزمایا تو اس میں پورے اترے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کو انسانوں کا امام بنانے والا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے یہ کوشچن کیا کہ ابھی کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ظالموں پر یہ معاملہ نہیں ہوگا. یعنی ایکچولی کیا ہوا معاملہ؟ ایکچولی ہوا یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو عرب کے علاقے پر رسپانسبلٹی دی کہ آپ نے سب قبائل میں اللہ کا میسج پہنچانا ہے اور حرم شریف آپ نے بنانا ہے، اور یہاں پہ آ کے لوگ پھر حج کریں. ایک طرف یہ تھی رسپانسبلٹی، اور دوسری طرف اسحاق علیہ السلام جو دوسرے بیٹے تھے انہیں رسپانسبلٹی دی کہ آپ فلسطین میں رہ کے سیٹل ہوں، اور وہاں پہ آپ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پورے فلسطین، ایجپٹ اور پھر اسی طرح ترکی اور ہر طرف آپ اللہ تعالیٰ کا کریں. ظاہر اکیلے تو نہیں کر سکتے تھے. پھر ہوا یہ کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہی کیا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں مسلسل انبیاء کرام علیہ السلام پیدا ہوتے رہے، اور وہاں پہ یہ سلسلہ یہ ہوا کہ آپ ہی کے اسحاق علیہ السلام کے پوتے یوسف علیہ السلام تھے جو کہ ایجپٹ میں سیٹل ہوئے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا پیغام، اور اس سے پھر ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ایجپٹ میں بھی، پھر سوڈان، لیبیا، ہر طرف اللہ تعالیٰ کا پیغام ادھر پہنچاتے رہے. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو یہ ہوا کہ کرائسس بنی اسرائیل پہ ہے کہ ان پہ ایک امتحان یہ آیا تھا کہ وہاں کے بادشاہ فرعون نے ان کے بچوں کو قتل کرنا شروع کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پھر یہ روکا کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا پیغام پورا پہنچایا فرعون اور ان کی ملٹری کو، اور وہ نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ نے پوری ملٹری کو ہی اللہ تعالیٰ نے سمندر میں غرق کر دیا انہیں. اور پھر اسماعیل علیہ السلام
ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. جو اسرائیل اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک ٹائٹل تھا، اور اسرائیل کا اصل مطلب کیا ہے؟ بالکل وہی کہ جو عربی میں عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، اصل کہ اللہ تعالیٰ پہ جو سرنڈر، تو یہ ان کا ٹائٹل تھا. تو وہیں سے پھر یہ بنی اسرائیل مشہور ہوئے، اور ان سے پھر 1000 BC کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی سپر پاور بنا دیا. اور اس کے لیے سب سے بڑا عروج سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوا کہ یہ بنی اسرائیل جو ہیں یہ پوری کی پوری ان کی حکومت بن گئی، کہ جس میں آپ کا یہ سیریا، لبنان، فلسطین، جارڈن اور ایجپٹ کا حصہ یہ پورا ان پہ تھا، اور یہاں پہ پھر یہ اللہ کا پیغام ہر طرف پہنچتا چلا گیا. اصل یہ سچویشن تھی. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کیا معاملہ کہ بھی ہر انسان کا تو اپنی زندگی کا ہے نا معاملہ، جو نیکیاں کرے گا تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے بینیفٹ دے گا، اور جو ہم بری حرکت کر رہے ہیں تو اس کا پھر جہنم میں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک معاف کرنے پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا آپ توبہ کر لیں تو آپ کی گناہ تو ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں، زیرو ہو جاتے ہیں. تو لیکن یہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اسپیشل کیا کہ ان کو آخرت کے ایک ایگزامپل کے طور پر اس دنیا میں کر کے دکھایا. یعنی جب بھی قوم کی حیثیت سے یہ نیک ہوئے، انہیں سپر پاور بن گئے، اور جب انہوں نے کوئی پوری قوم کی حیثیت سے غلط حرکتیں کی تو ان کو اسی دنیا میں سزا بھی دی. اچھا، سیم وہی واقعہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ بھی پھر اس کے بعد یہی ہوا. اس کو ہم آگے بات کرتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل کی قوم کے ایک حصے تھے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزامپل قرآن مجید میں یہ بتا دیا نا کہ یونس علیہ السلام نے بس یہ ہوا تھا کہ عراق میں اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچا رہے تھے، لیکن قوم ایمان نہیں لائی، تو ان کو اب امید یہ ختم ہو گئی. تو وہ اسی پہ آپ وہاں سے نکلے تھے اور کشتی پہ بیٹھے تھے اور جا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اسی دنیا میں ایک ایگزامپل بھی کر کے دکھا دی کہ وہیں پر یونس علیہ السلام کشتی سے گرے اور مچھلی ان کو غرق اپنے پیٹ میں لے گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات نہیں دی. اور یہ تو انہوں نے فوراً توبہ کی تو پھر مچھلی نے ان کو نکال دیا، اور وہ ایک اپنے سمندر سے باہر آ گئے زمین پہ. پھر سیٹل انہوں نے توبہ کی، اور پھر وہ دوبارہ اسی قوم پہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا بھی آپ کو ابھی اجازت نہیں تھی کہ آپ واپس چلے جائے، آپ جلدی چلے گئے. بس یہ اتنی سی بات تھی، لیکن اللہ نے ایگزامپل کے طور پر کر دیا کہ یار دیکھو اس دنیا میں اللہ نے اپنے نبیوں پہ ایسے کیا تو ایسا ہر انسان پہ ہونا ہے آخرت میں. اچھا، پھر پورے قرآن مجید کو پڑھیں تو حضرت نوح، ہود، صالح، شعیب، لوط، ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم پہ جب اللہ کا پیغام انہوں نے پہنچایا، جو ایمان نہیں لائے تو ان کو اسی دنیا میں موت کی سزا دے دی، اور جو ایمان لائے تو ان کو ایک بہت شاندار قسم کا بینیفٹ بھی ملا. تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پہ پھر ان کی جو امت بنی، اور بھی لوگ ظاہر ہے کہ جو اولاد نہیں تھے کہ دوسری قوموں کے بھی ایمان لائے تو وہ بنی اسرائیل کا حصہ بن گئے اور یہ دنیا کی سپر پاور بنے. لیکن جب سلیمان علیہ السلام کی حکومت ختم ہوئی تو اس کے بعد واقعہ وہی ہوا کہ بنی اسرائیل میں گمراہیاں شروع ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ سزا بھی کی. اور سزا کیا بنی ان کے لیے کہ ان کو مغلوبیت کی سزا اس دنیا میں دی.
یعنی پہلے تو انبیاء کرام علیہ السلام مسلسل ایکسپلین کرتے رہے ان کو کہ یہ غلطی ہے، یہ اب کر رہے ہیں نہ کریں، لیکن پھر بھی کیا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت دریائے فرات سے لے کے دریائے نیل تک کی حکومت اتنی بڑی بنی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے غلط حرکتیں کی، تو پھر عراق کے ڈکٹیٹر نبوکد نظر نے آ کے اس کو اپنا غلام پوری قوم کو بنایا۔ پھر انہوں نے توبہ کی بنی اسرائیل نے، پھر ان کو آزادی مل گئی عزیر علیہ السلام کے زمانے میں۔ اچھا، پھر اس کے بعد رہا معاملہ ٹھیک، لیکن پھر انہوں نے غلط حرکتیں دوبارہ شروع کی اور اللہ تعالیٰ کے آخری رسول عیسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے انکار کیا اور آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ این اسی ٹائم میں انہی کے کزن تھے یحییٰ علیہ السلام، انہیں تو شہید بھی کر دیا تھا انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سزا دی کہ ٹائٹس جو کہ رومن کے ایک ملٹری کا جنرل تھا، اس نے آپ اتنی بری تباہی کی کہ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل جو ہیں وہ مغلوبیت کے ساتھ ہی رہے، یعنی کسی کے انڈر ہی رہے۔ اور آج کل بھی یہی حالت ہے، اسرائیل ملک آزاد کہنے کو تو ہے لیکن ہے نہیں، یہ امریکہ کے انڈر ہی، ورنہ عربوں کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے آپ یہی اگزامپل دیکھ لیں کہ 1967 کی وار میں 3 ملکوں کی فوج کو اسرائیل کے ساتھ جنگ ہوئی اور اسرائیل کو فتح ہوئی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ امریکہ ان کو بہت کچھ بینیفٹ دے رہا تھا، بڑے اسلحے پورے دیے تھے۔ لیکن 1973 6 سال بعد ہی یہ جنگ ایجپٹ کے ساتھ ہوئی تھی اسرائیل کی، جس میں اسرائیل کو بہت برے جوتے پڑے تھے کہ ایجپشنز نے کیا تھا۔ چاہے اس میں کیوں؟ اس لیے کہ وہ امریکہ کی اجازت کے بغیر انہوں نے یہ حرکت کی تھی۔ پھر انہوں نے بڑی معذرت کی اور سب کچھ کیا، تو پھر امریکہ نے ایجپٹ اور اسرائیل میں معاہدہ کروا دیا تو معاملہ سیٹل ہوا معاملہ۔ تو یہیں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس طرح سے کنٹرول میں۔ اچھا، اب دوسری جو شاخ تھی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تھی کہ جو مکہ مکرمہ میں سیٹل ہوئے، حرم شریف بنا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سارے قبائل میں کیا اور سب ایمان لائے اور سب آ کے حج کرنے لگے۔ تو پھر بیچ میں کوئی رسول نہیں آئے، لیکن اراؤنڈ 300 سی کے زمانے میں انہوں نے غلط حرکتیں شروع کی اور وہ شرک آ گیا۔ تو پھر انہی کے بنی اسرائیل کے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا اور پھر یہ توحید صحیح ہوگی، اور پھر یہ ہوا کہ بلوچستان سے لے کے اسپین تک مسلمانوں کی حکومت سپر پاور بن گئے۔ لیکن پھر مسلمانوں نے بھی جب غلط حرکتیں کی تو پھر سیم وہی مغلوبیت کی سزا وہ ہوئی، اور ہم ایک بار تو یہ ہوا کہ ہم مغلوں کے انڈر رہے، پھر مغل ایمان لے آئے تو تب بھی رہا، لیکن پھر جب غلط حرکتیں پھر بھی کی تو پھر اس کے بعد ہم کلونیلزم کے انڈر آ گئے، اور کلونیلزم سے اب یہ سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی تو پھر ہمارے ملک آزاد ہوئے، لیکن پھر بھی ابھی تک اکنامک کلونیلزم ابھی تک جاری ہے۔ 1945 سے لے کے آج تک کی صورتحال یہی ہے کہ جس میں جتنے مسلم ممالک ہیں تو وہ امریکہ، چائنا، رشیا یا یورپ کے انڈر ہی رہ کے تو ان کی حکومت چل رہی ہے، ورنہ نہیں چلتی۔ تو جناب یہ سینیریو ہے۔ تو اس پورے کا ایویڈنس اللہ تعالیٰ نے یہ دے دیا کہ بھائی تم ہر انسان کے ساتھ ایسے ہی جزا یا سزا ہونی ہے۔ تو خیر جناب یہ تو پوری ہسٹری کی بات تھی۔ اب آگے بات کرتا ہوں۔ ڈیڈ سی روڈ آ گیا، اب ہم شمال کی طرف جا رہے تھے اور ڈیڈ سی روڈ جو ہے وہ ہمارے گاڑی کے اب وہ ہمارے لیفٹ پہ یہ آ رہا تھا نظر جو ہے، اور ایک سڑک اس کے مغربی کنارے پر اسرائیل ہے اور ڈیڈ سی کا مشرقی حصہ جو ہے یہ
जॉर्डन है इसमें, यहीं से हम जा रहे थे। अच्छा, बीच में अब मैंने देखा तो अब पेट्रोल की टंकी अब निस्फ से भी कम हो गई थी, तो मैंने एहतियात के तौर पर यही किया कि गाड़ी रोकी। जो मैंने सऊदी अरब से ही पेट्रोल की पूरी कैन जो है उसको पहले ही वहाँ पे खरीद के रखा हुआ था, तो इसी में इसमें मैंने डाला। और ये मेरा जिंदगी में पहला एक्सपीरियंस था कि कैन के जरिए पेट्रोल कैसे गाड़ी में डालना है। तो वो खैर मैंने कर लिया, बहरहाल हो गया काम। अब हम थोड़ा आगे आए तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के इलाके पे आ गए, तो ये अजीब व गरीब कटे फटे पहाड़ नजर आने लगे। और मुझे अब वही नजर आने लगा, कुरान मजीद में भी और बाइबल में भी यही पूरी तफसील आती है। तो इसमें जो पत्थर फरिश्तों ने इन पे किए थे कोई एटम बम टाइप के ही होंगे, कि जिस तरह से ये पूरी कौम को आया। तो कुरान मजीद में जिसे सूरह हूद में आप देख लीजिए, इरशाद हुआ, इसका तर्जुमा ही अर्ज करता हूँ। फिर जब हमारे फैसले का वक्त आ पहुंचा तो हमने इस शहर को उलट पलट कर दिया और इस पर पक्की मिट्टी के पत्थर बरसाए, और इसमें हर पत्थर आपके रब की तरफ से अपने टारगेट के लिए निशान ज़दा था, यानी किस पत्थर किस इंसान को लगना, इस तरह से गया था। इसी तरह बाइबल में जो पहली बुक पैदाइश में यही तफसील आती है कि दूसरे दिन सुबह सवेरे इब्राहीम अलैहिस्सलाम उठे तो इस मुकाम को पलटे कि जब वो अल्लाह ताला के हुजूर नमाज के लिए भी खड़े हुए थे तो उन्होंने नीचे सदोम और अमूरा इस मैदान के सारे इलाके पर नजर देखा, तो देखा कि सरजमीन से किसी भट्टी की तरह एक धुएं जैसा गहरा धुआं उठ रहा था। तो इस तरह का ये सदा इस कौम को आई जिसका मैंने जिक्र किया था। तो ये सदूम और अमूरा ये वो शहर थे कि जो इस कौम के थे कि, और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भी इसमें आप अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाएं। तो कर रहे थे, लेकिन ये अब जाहिर है कि ऐसे बदकार कौम थी, ये अहले सदूम इनको कहते हैं, तो ये हरकत वो कर रहे थे। तो फिर अल्लाह ताला ने ये सदा की, और ये इसलिए इस एविडेंस को अल्लाह ताला ने रखा, बाइबल में भी है, कुरान में भी है, कि जिसमें हर इंसान को पता चले कि भी ये सदा हर इंसान को इंडिविजुअली हर इंसान पे होनी है। लेकिन इस जिंदगी में अल्लाह ताला ने कौम की हैसियत से जजा और या सजा जो भी है कि वो इसीलिए की क्योंकि एक आदमी पे हो तो आदमी को महसूस नहीं होता ना, तो इसलिए अल्लाह ताला ने पूरी की पूरी कौम को उल्टा के दिखा दिया कि भाई ये देखो ऐसा इंडिविजुअली भी हर इंसान को होना है। तो यहीं से फिर ये मेरा अंदाजा है कि ये पूरे ये जो गंधक से बने हुए ये पूरे मिट्टी के जो आए थे, तो इससे ऐसे ऐसे केमिकल्स हैं कि जो जिससे जॉर्डन और इसराइल की इकोनॉमी इससे चल रही है। यहाँ पे एक मददी साहब का ने जो उन्होंने अपनी तफसील अर्ज की है, तो जो उन्होंने इरशाद फरमाई तो मैं अर्ज करता हूँ इसमें। ये बात बिल्कुल सही हकीकत है कि मुबाशरत यानी हम जिनसी कतई तौर पर वज़ा फितरत के खिलाफ है। अल्लाह ताला ने तमाम ज़ी हयात अनवा में नरो मादा की फ़र्क में तनासुल और बकाए नौ के लिए रखा है। यानी मतलब क्या कि यानी मर्द और औरत इंसानों में तो सेम जानवरों में भी अल्लाह ताला ने किया, तो ये फितरत यही है। लेकिन जब इंसान हमजिन्स से एक इज़्दवाजी ताल्लुक अगर करता है तो फिर ये कि फितरत के खिलाफ जुर्म होता है। यानी होता क्या कि एक गद्दारी और ख़यानत का इर्तिकाब होता है कि अल्लाह ताला ने आपको जो फैसिलिटीज दी हैं तो आप इनको मिसयूज कर रहे हैं, असल चीज़ ये। और फिर इंसानी इज्तिमा के साथ एक खुली बददियानती जब इंसान करता है
اور جماعت کے قائم کیے ہوئے تمدنی اداروں سے فائدہ تو اٹھا لیتا ہے، لیکن اس کے بعد اپنی باری آتی ہے تو پھر حقوق و فرائض اور ذمہ داریوں کو بوجھ اٹھانے کے بجائے اپنی قوتوں کو پوری خود غرضی کے طور پر استعمال کرے تو پھر ایک اجتماعی تمدن اور اخلاق کے لیے صرف غیر مفید ہی نہیں بلکہ ایک ایجاباً بالکل ایک طرح کے الٹی حرکت ہے کہ جو کر رہے ہیں۔ تو اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے اگزامپل کے طور پر سزا کی۔ اچھا، وہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ابھی جزا و سزا ہو جاتی ہے، وہ ضروری نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا قرآن مجید میں کہ بھی جب اپنی قوم کو، ایک خاص قوم کو سلیکٹ کر کے جزا یا سزا کا اگزامپل کرنی ہے تو وہاں پہ اللہ اپنے رسول بھیجتے تھے، لیکن اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت ختم ہو گئی تو اب وہ نہیں ہوتا۔ ہاں، لیکن ایک طرح کے ایک ریمائنڈر کے طور پہ ہمیں کوئی نہ کوئی پرابلم آ جاتی ہے، تو یہ آتا ہے ابھی بھی۔ یعنی کبھی ہم غلط حرکت کریں اگر تو روز یہ معاملہ ہونا تو پھر تو کوئی آدمی، پھر تو امتحان ہوا ہی نہیں نا۔ لیٹ سپوز کہ آج ہم نماز جیسے پڑھیں تو فوراً ہمیں جناب $1000 اگر فوراً آپ کے ہاتھ میں آ جائے اسی وقت نماز پڑھتے، تو پھر بتائیں کون آدمی نماز چھوڑے گا؟ اچھا، اس طرح برائی کریں تو فوراً ایک ڈنڈا آ کے لگے سر پہ، تو پھر تو امتحان نہیں ہوا نا۔ لیکن یہ زندگی چونکہ امتحان ہے، اس لیے اس زندگی میں ہم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزادی دی ہوئی ہے کہ چاہیں تو نیکی کریں یا برائی کریں، جو چاہے کریں، اللہ نے اس کا رزلٹ دینا ہے۔ لیکن کبھی کبھی سیمپل کے طور پہ اللہ تعالیٰ کبھی کوئی سزا چھوٹی موٹی سی مل بھی جاتی ہے، ہمیں کوئی بیماری آ جاتی ہے یا کوئی اور کرائسس آ جاتے ہیں، اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ نیکیاں میں ہم کریں تو کبھی اس دنیا میں بینیفٹ بھی مل جاتا ہے، اچھی جاب مل گئی، اچھا بزنس پھیل گیا، تو اس طرح کے بینیفٹ بھی ملتے ہیں۔ تو یہ سب ایک ایگزامپلز ہیں جنت یا جہنم کی، اس کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے۔ خیر جناب، ہم آگے اب چلے تو وادی محجب میں آپ پہنچے۔ اب یہ روڈ وہی تھا کہ جو بالکل ڈیڈ سی کے ساتھ ساتھ روڈ جو ہے وہ چل رہا تھا کہ ایک طرف سے یہ دریا بھی آ رہا، یہ جھیل بھی آ رہی ہے، اور ایک طرف پہاڑ۔ اچھا، اس میں ایک ندی نظر آ رہی تھی، پہاڑوں کے اندر سے ایک آبشار اتر رہی تھی جو بہت خوبصورت سی تھی۔ تو ایک روڈ اور ڈیڈ سی کے بیچ میں انتہائی سرسبز اور شاداب وادی اب نظر آئی، تو اس کو ایک گھنا سبزہ تھا، تو میں نے خیر گاڑی روکی، لیکن ایک گیٹ بھی یہاں پہ بنا ہوا تھا، یعنی انٹری نہیں کر پا رہے تھے، لیکن چلو باہر سے ہم دیکھ رہے تھے اس میں۔ تو اس میں چشمے میں نے پھر وہ دیکھا، تو اس کو وہاں کے صاحب سے، تو میں نے کہا اس علاقے کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں محجب، اس چشمے کا نام یہ ہے اور اس کی وادی ہے۔ تھوڑا سا ہم اب آگے چلے تو پھر چیک پوسٹ آئیں اور پاسپورٹ مانگا انہوں نے، عربی میں پاسپورٹ میں نے جب دیا تو وہ پاکستانی ہے، تو پھر وہی ویلکم ٹو جارڈن کر لیا اور سلوٹ بھی کر لیا۔ تو یہ ہوتا رہا سلسلہ بیچ میں چلتے چلتے۔ اب روڈ پر جا بجا بہت ساری فوجی گاڑیاں تھیں اور اس میں مسلح جوان اس پہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ایک الٹی چیز مجھے نظر آئی، یعنی گاڑی پر ایک مشین گن بھی لگی ہوئی تھی، لیکن عجیب بات کیا تھی کہ بھی اس کا مشین گن کا منہ جو ہے وہ اسرائیل کی طرف ہونا چاہیے، لیکن وہ الٹا انہوں نے اپنے ملک کی طرف کیا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیا مقصد تھا ان کا۔ اندازہ یہی کر سکتے ہیں کہ جناب یہ ان کے ہاں وہی ٹیررزم، ان کو وہی ڈر لگتا ہے، تو شاید اسی لیے انہوں نے یہ لگائی ہوگی۔ ڈیڈ سی کی ایک لمبائی اراؤنڈ 50-55 کلومیٹر لمبی، یہ اتنا لمبا ہے، اتنی بڑی جھیل ہے۔
اچھا، شمالی کنارے پہ جہاں پہ ڈیڈ سی ختم ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ کا جارڈن ریور وہاں آ کے ڈیڈ سی میں وہاں گرتا نظر آتا. تو جارڈن کی یہ خوبی مجھے بہت پسند آئی کہ تمام تاریخی مقامات کے لیے تھوڑے تھوڑے وقفے پر بورڈ اور ایک تیر کے ساتھ نشانات بھی لگے ہوئے تھے تاکہ روڈ کے لیے کوئی غلطی نہیں ہو پا رہی تھی. اتنا کلیئر تھا، یہ بڑا اچھا بنا ہوا تھا. اب وہاں پہ یہ بھی نظر آیا بپتسمہ سائٹ بھی لکھی تھی جو 10 کلومیٹر ہے. بپتسمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بپتسمہ کی یہ لوکیشن تھی، اور اس کی تفصیل میں اگلے لیکچر میں عرض کرتا ہوں. کیونکہ اب سورج غروب ہو رہا تھا تو ہم نے کہا کہ چلو وہاں پہ ہم بپتسمہ سائٹ ابھی نہیں دیکھ سکیں گے، کل ہی دیکھ سکیں گے. اس لیے سورج غروب ہونے کے لیے چلو اچھا ہے کہ ہم ذرا دیکھیں کہ یہاں پہ جبل نیبو اور بپتسمہ سائٹ تو ہم چلو کل دیکھ لیں گے. تو ذرا یہ ڈیڈ سی کے اندر دیکھیں کہ یہ سورج غروب ہوتے ہوئے کیسا لگتا. تو جناب یہ اس طرح کا تھا. اچھا، وادی اردن اس پورے ملک کو کہا جاتا ہے اور اس کو دریائے اردن کہتے ہیں کہ آپ کا جارڈن ریور جو ہے. ایک ہوٹل کا بورڈ تھا کہ جس میں پورا لکھا ہوا تھا کہ یہ جارڈن کی تازہ مچھلی، دستیاب عربی میں لکھی ہوئی تھی یہ بات. تو لیکن ابھی ہمیں بھوک ابھی نہیں آئی تھی، ورنہ ہم ذرا دیکھتے کہ جناب یہ بالکل جیسے ہم تونسا بیراج میں جیسے میں نے لیا تھا کہ اپنے انڈس ریور پہ جا کے تازہ مچھلی وہاں پہ کھائی تھی، تو یہ وہی سچویشن یہاں پہ بھی نظر آئی. اور ہوٹل اب دیکھا تو ذرا وہ بھی بند تھے اس وقت. تو میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ جناب کس پوائنٹ پہ جا کے ہم ایک جارڈن ریور کو ہم دیکھ سکتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ نہیں جناب آپ نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ وہاں پہ ملٹری کے کنٹرول میں ہے یہ پورا، آپ نہیں جا سکتے ہیں. لیکن صرف بپتسمہ سائٹ میں آپ اس جارڈن ریور کو آپ وہاں پہ دیکھ سکیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے جناب، صحیح ہے، وہ کل دیکھ لیں گے. اب آگے اب میں نے وہ ریسرچ کر کے اس ریور کا یہ پتہ چلا کہ تقریباً 150 کلومیٹر میں اس سے پہلے اوپر جا کے یہ اسرائیل اور پھر سیریا کے بالکل بارڈر کے طور پر یہی دریائے اردن وہیں سے یہ آ رہا ہوتا ہے، اور بحیرہ طبریہ یا گلیل کی جھیل یہیں سے یہ آتا ہے یہ دریا. تو یہ جو گلیل کی جو جھیل ہے یہ بھی ایسی اونچی بڑی ہے، اور یہ بائبل میں پوری تفصیل سے ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت تفصیل سے اللہ تعالیٰ کے دعوت کو وہاں پہ بہت پہنچایا تھا. اور اس جھیل کے کنارے پر اس پہاڑی سے کہ جب آپ کا دیا ہوا واز جو ہے بہت مشہور ہوا تھا، کہ جس کو بائبل میں آپ اگر پڑھیں تو یہ ماؤنٹ لیکچر جو ہے اس کو کہا جاتا ہے، تو وہ اس سے بہت شاندار مشہور ہے. اور اس کے جھیل کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک پوری منادی سے کس طرح آپ نے وہاں پہ کیا، اور پھر حواری وہاں کے جو جھیل کے مچھیرے تھے تو وہ ایمان لائے تھے. اور یہی اس میں سے لوگ تھے کہ جو حواری قرآن مجید میں جن کا ذکر ہے. حواری کا مطلب کہ مددگار وہ بنے. اور انہوں نے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد انہوں نے ہر شہر میں، بلکہ وہاں سے لے جا کے انہوں نے پوری رومن امپائر میں، جس میں ترکی، اٹلی،
گریس، ہر طرف اللہ تعالیٰ کے پیغام کو انہوں نے پہنچایا، اور سیم دوسری طرف بھی ایجپٹ، لیبیا، ہر طرف ادھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام کو پہنچایا تھا۔ تو ڈیڈ سی کی طرف یہ اراؤنڈ 100 کلومیٹر جتنا لمبا یہ دریا ہے، اور اس پہ پھر اب یہ ہوا کہ اسرائیل نے بھی اور سیریا نے بھی بیچ میں ڈیم بنائے ہیں، تو اب یہ دریا جارڈن میں آ کے بہت چھوٹا سا ہی رہ جاتا ہے۔ تو اب وہاں کے ایک صاحب سے میں نے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ یہ 1 کلومیٹر چوڑا دریا تھا، لیکن اب یہ جب اوپر ڈیم بن گئے ہیں تو یہ اب صرف 3 میٹر جتنے چوڑائی بس اتنی رہ گئی اس دریا کی۔ اب خیر ہم جارڈن کی وادی کو دیکھا جو بالکل اینڈ ڈیڈ سی کے ساتھ ساتھ یہ پورا تھا حصہ جو ہے، تو ایک خانہ بدوش کچھ نظر آئے، اور وہ کس طرح اندازہ ہوا کہ یہ ان کا ایک بالکل انداز اور اطوار اور ایک رہن سہن ان کا پورا جو ہے یہ بالکل خانہ بدوش لگ رہے تھے۔ تو اس سے یہ بالکل ان کا کلچر وہی لگ رہا تھا کہ جیسے پنجاب میں آپ کو خانہ بدوش آپ کو نظر آتے ہیں، بس صرف فرق یہ تھا کہ ان کا جو کلر تھا سکن کا وہ ڈفرنٹ تھا، یا تو ریڈ یا اس کلر کا بس ان کا تھا، یا سفید کلر کے تھے۔ تو میرا اندازہ یہی تھا کہ یہ کچھ فلسطینی مہاجر تھے کہ جو وہاں سے آئے اور اپنے بھیڑوں کو لے کر، اور وہ پورے اس کا یعنی یہی ان کو پوری سمجھنے کے جو ان کی معاملات ہیں تو وہ سیم ویسے ہی ہے کہ جیسے اپنے جانوروں کو سنبھال کے کہیں دودھ بیچ لیتے ہوں گے، کچھ اس سے ان کا چلتا ہے۔ ہم واپس اب اوکے اس وادی کو جو شمال کی طرف تھی، واپس ہم ڈیڈ سی میں آئے، ہم نے کہا کہ چلو رات یہیں پہ دیکھیں۔ تو یہاں پہ موو اینڈ پک، میریٹ اور سارے 5 اسٹار ہوٹل ہی تھے۔ تو میں نے ایک نسبتاً پرانے ہوٹل سے اس کا کرایہ پوچھا تو میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ تو پتہ وہاں پہ لکھا ہوا کہ 400 جارڈن دینار اس کی ہے ایک رات کی۔ اچھا اس زمانے کے یہ تقریباً 32,000 روپے تھے، لیکن آج کل کی کرنسی اب پاکستانی روپیز کی اتنی گر گئی ہے کہ اس کو آپ یہ خود آپ اس کو 3 سے ملٹیپلائی کر لیں، کوئی 1 لاکھ روپے ایک رات کا کرایہ وہاں پہ تھا۔ تو یہ کہا یار یہ کوئی مناسب نہیں ہے۔ تو خیر ڈیڈ سی پارک پہ ہم تھوڑی دیر کے لیے رکے۔ اچھا ڈیڈ سی کے بارے میں یہی میں نے پڑھا تھا کہ بھی اس میں کوئی آدمی ڈوب ہی نہیں سکتا، کہ آپ چاہے آرام سے اس میں لیٹیں تو تب بھی اس جھیل کے اندر آپ ڈوب نہیں سکتے، یعنی اس کے اندر ایسا کیمیکل ہے کہ آدمی لٹکتا رہتا ہے۔ اب ڈیڈ سی کے ساتھ ایون آپ ایسے بھی لیٹ کے اس پہ اخبار بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ مشہور یہی ہے اس میں کہ یہ ڈیڈ سی کے اندر ہی ہے۔ تو خیر مجھے کوئی اتنا شوق نہیں آیا، ذرا میں نے تھوڑا سا چکھا پانی کیسا، اتنا انتہائی کڑوا تھا کہ وہ برداشت نہیں ہوا، فوراً تھوکا اس کو پھر، اور پھر میں نے کہا کہ نہیں یار یہ اب کو مناسب نہیں ہے کہ میں یہاں پہ اب جا کے کچھ یہ لیٹ کے کچھ ایکسپیرینس کروں، تو نہیں کیا۔ اور لیکن پیاس تو لگ رہی تھی تو وہاں پہ ایک بوتل جو ہے پرچیز کر لی، جو کہ ڈیڈ سی کا، جس کو میں نے پہلے پیا ہوا تھا لیکن اب وہ خالی تھی، تو اسی بوتل میں ڈیڈ سی کو پانی دیا۔ میں کہا چلو بعد میں دیکھیں گے یہ کیسا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں، لیکن ظاہر میں اب کیمیکل انجینئر تو ہوں نہیں، ورنہ تو پھر بعد میں دیکھتا کیا کیا اس میں ہے۔ تب جناب پانی کے بجائے گاڑے شوربے میں لتھڑے ہوئے، بالکل ہاتھ بھی ٹچ کرے تو ایسا ہو رہا تھا۔ تو اس لیے مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں اس پہ اب کوئی لیٹنے کا کچھ کروں ایکسپیرینس۔ اب پہاڑیوں میں سورج جب غروب ہو رہا تھا، اور یہ دیکھ کے
ویسے تو بہت خوبصورت لگ رہا تھا، لیکن اس وقت بس فوراً وہ یاد آ گئے پورے فلسطینی بھائی کہ جن کے ساتھ جو کچھ حادثہ ہوا. یعنی ہوا کیا تھا کہ 70 میں بنی اسرائیل پہ جب اللہ تعالیٰ نے سزا دی تھی نا کہ رومن امپائر نے بری طرح بنی اسرائیل کو مارا تھا، اور وہاں سے نکل کے اور یہ اکثر تو مارے گئے، جو بچے تھے تو وہ کچھ بہت سارے تو غلام بن گئے تھے، اور جو بھی بچے تو وہ دور دراز جا جا کے سیٹل ہوئے، لیکن تب کسی کے انڈر ہی رہے. جیسے مدینہ منورہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، لیکن وہ اوس اور خزرج کے انڈر ہی رہتے ہوتے تھے. پھر ان کی زندگی رہی چلتے چلتے، اور ہوا یہ کہ 1914 میں فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، جس میں ایک طرف برٹش امپائر، فرانس، رشیا ان کے تھے، اور مقابلے میں جرمن سے ان کی ہو رہی تھی، جس میں ترکی میں مسلمانوں کی سب سے بڑی حکومت تھی سلطنت عثمانیہ، جن کی آپ موویز بھی آپ سن چکے ہوں گے. تو لیکن تب یہ بہت کمزور تھی، اور ان کو پتہ نہیں کیا شوق آیا کہ وہ جرمن کے ساتھ بن کے وہ بھی اس جنگ میں آئے، اور اس جنگ میں شکست بھی ہوئی. اور ہوا یہ کہ خود سلطنت عثمانیہ کے گورنر شریف حسین، جو مکہ کے گورنر تھے، انہوں نے انگلینڈ کے ساتھ معاہدہ ہوا کہ بھی میں آپ کے خلاف جنگ میں کچھ نہیں کریں گے ہم. تو اس کے بدلے میں پھر یہ ہوا کہ برٹش امپائر کو فتح ہوئی، اور انہوں نے یہ کیا کہ یہ پورے ملک جارڈن، سیریا، عراق، یہ رومن برٹش امپائر نے ان کو یہ دے دیے. اچھا، لیکن ہوا یہی کہ شریف حسین صاحب جب فوت ہوئے تو ان کے بیٹے وہ بنے اس کے ان ملکوں کے صدر، لیکن خود ان کی ملٹری نے یہ کر لیا تھا معاملہ اور ان کو ہٹا دیا تھا. لیکن صرف جارڈن کے جو ابھی کنگ عبداللہ ہے وہ شریف حسین کے پڑپوتے ہیں، بس صرف وہی رہ گئے ہیں. باقی سیریا اور عراق میں جو ان کے تھے تو ان سب کو ان کی ملٹری نے ان کو ہٹا دیا تھا. معاملہ یہ ایک مشہور واقعہ یہ ہے، ایک لارڈ بالفور کہ جس میں فلسطین، یہ اصل میں برٹش امپائر کا معاہدہ تھا جیوز کے ساتھ کہ جیوز ان کی ہیلپ کریں تو تمہیں جو ہے نا فلسطین کا ملک تمہیں ہم بنا دیں گے. تو یہ ہے، یہ اس کا انگلش میں آپ کے سامنے ان کا ایک پورا ایگریمنٹ یہ آ رہا ہے سامنے، اس کا حصہ. تو ہوا یہی کہ سلطنت عثمانیہ تو شکست ہوئی، اور یہ پھر رومن اس پورے علاقے پہ حکومت برٹش امپائر اور فرانس کو ہو گئی تھی اس کی. تو انہوں نے پھر یہ اس پورے کو کر لیا تھا، لیکن تھوڑا سا حصہ انہوں نے کیا کہ جیوز کو کیا ہو بھی تم آ کے سیٹل ہو، اور وہ 30 سال بنے. لیکن پھر سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، پھر اس کے بعد بھی فتح ہوئی برٹش امپائر کو، تو تب جا کے انہوں نے اسرائیل بنایا. لیکن پھر انگریزوں کو بھی طاقت نہیں رہی، اور طاقت اصل میں امریکہ کیا آتا ہی تو امریکہ ہی اسرائیل کو کنٹرول کر رہا ہے. لیکن اصل ہوا یہی کہ جو عرب رہ رہے تھے فلسطین میں تو ان میں ایک احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن برٹش امپائر نے اس کو روک دیا تھا سلسلہ. یہ تو چلا سلسلہ، اور 1948 میں اسرائیل کا اعلان باقاعدہ ہوا تھا اس میں. اچھا، پھر ہوا یہ کہ فلسطینی بھائیوں نے پھر یہی کیا کہ بھی چلو یار، اب وہ پہلے احتجاج کرتے رہے کسی طرح، لیکن
اسرائیلی حکومت ان پہ ایکشن لیتی رہی تو ان بھائیوں پہ یہی رہا. لیکن یہ جو ویسٹ بینک ہے یعنی جارڈن ریور کا جو ویسٹ کا علاقہ ہے یہ ابھی تک فلسطین اس میں جارڈن کا کنٹرول تھا. لیکن پھر 1967 میں اسرائیل کی جنگ ہوئی تھی جارڈن اور سیریا اور ایجپٹ تینوں کی ملٹری کے ساتھ، اور اسرائیل کو امریکہ کی طاقت سے ہی فتح ہوئی تھی. تو انہوں نے یہ جو ویسٹ بینک ہے تو یہ اسرائیل کے حصے میں آیا. لیکن اب آ کے یہ ہوا اس زمانے میں کہ فلسطینیوں کی حکومت بن گئی ہے ویسٹ بینک میں اور یروشلم اسی کا حصہ ہے. لیکن یہ انڈیپینڈنٹ حکومت نہیں ہے، ابھی بھی وہ اسرائیل کے کنٹرول سے ہی یہ معاملہ چلتا ہے. لیکن چلو فلسطینیوں کو کچھ تو مل گیا. اور بیچ میں جن تحریکوں نے کوشش کی تھی تو ان سب کو بری طرح احتجاج میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس کو ہم اوور آل لیں تو ہم یہ کہیں گے کہ اس میں عبرت ہی لے سکتے ہیں. باقی تو آپ بہت کچھ پڑھ سن چکے ہوں گے. تو اس میں کیا ہے کہ اگر فلسطینی اتھارٹی یا اسرائیل کے علاقوں پہ وہ ہوتے ہیں تو اس میں معاشی حالت مسلسل جنگ کی حالت میں رہی تو فلسطینی بیچارے کہیں سیٹل نہیں ہوئے. ایجوکیشن ان کی بہت کم ہے. لیکن فلسطینیوں میں سے جو لوگ بھی ایک ہجرت کر کے جارڈن میں سیٹل ہوئے تو پھر پڑھ لکھ بھی گئے، ان کو اچھی جابس بھی بزنس بھی بن گیا. لیکن جو لوگ بھی ابھی تک فلسطین میں رہ رہے ہیں تو وہ مشکلات میں. سیم وہی سچویشن ہے کہ جو افغانستان میں کہ جو لوگ تو پاکستان میں سیٹل ہو گئے تو وہ تو بڑے اچھے بزنس بھی کیا انہوں نے، سب کچھ رہا. لیکن جو ابھی تک افغانستان واپس گئے تو وہ مسلسل دہشت گرد اور یہ معاملہ ان کا چل رہا ہے. تو اپنے بھائی بہنوں کا ہم یہی افسوس ہی کر سکتے ہیں کہ اگر یہ جب طاقت نہیں ہے تو پھر اس کی جنگیں کی تو اس میں اپنا کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکے بھائی بہن. تو خیر اب یہی میں غور کر رہا تھا اس پورے سینیریو کو. تب ہم نے یہی سوچا کہ یار چلو اب کوئی ہوٹل چاہیے کہ ہم رات سوئیں. تو خیر دیکھا تو عمان جو کہ مین کیپٹل ہے جارڈن کا تو وہ نظر آیا کہ وہ صرف 40 کلومیٹر. ہم نے کہا چلو یار اسی میں وہاں کچھ مل جائے گا. تو بیچ میں خیر ایک مسجد نظر آئی تو میں نے مغرب وہیں پہ پھر پڑھ لی. اور اب ہم عمان شہر میں آئے. بیچ میں یہ مسلسل بلندی کا سفر تھا، یعنی کیونکہ ڈیڈ سی زمین کا سب سے گہری جگہ، اس لیے جی اوپر چڑھنا تھا. ہوتے ہوتے ہم عمان شہر میں آئے اور وہاں پہ ایک بہت ہی کچھ شرلیاں سی نکل رہی تھیں، بہت ہی خوبصورت سا یہ تھیم آیا تھا. اچھا یہ بالکل جیسے شب برات میں ہم پاکستان انڈیا میں جیسے کرتے ہیں سیم وہی چیز ہی جارڈن میں آئی تھی. تو میں نے کہا یہ کیا ہے، انہوں نے یہ کیوں کیا. میں نے پوچھا تو پتہ چلا کہ یہ اسٹوڈنٹس کے ریزلٹس کا دن ہے تو اس میں یہ تھا. تو تب مجھے یاد آیا کہ یار وہ پیٹرا میں جو ایک وہ بزرگ نے آ کے مٹھائی کھلائی تھی ہمیں تو وہ اصل میں یہ چیز تھی. تو یہ ان کا کلچر ہے. اچھا اب وہ وہاں پہ کہیں ہوٹل نظر نہیں آیا. ایک ٹیکسی والے سے پوچھا، کہتے جی آپ ہمارے پیچھے آ جائیں تو آپ کو لے چلتے ہیں. تو خیر ہم جناب چلتے چلتے اب عمان شہر کے اندر ایک بالکل اس کا اندرون شہر کا جو علاقہ تھا ڈاؤن ٹاؤن جسے کہتے ہیں، تو یہ بالکل ویسے ہی علاقہ مجھے فیل ہوا کہ جیسے لاہور کی لنڈا بازار یا کراچی کے ایک آپ کی لائٹ ہاؤس ہے، اس طرح کا جیسا علاقہ تو ویسا ہی عمان میں نظر آیا. لیکن یہ کافی بہت صاف ستھرا زیادہ تھا. اور اب وہ صاحب جو ٹیکسی چلا رہے تھے ہم ان کے پیچھے ہی چل رہے تھے تو وہ
اندرون شہر کی گلیوں میں اس طرح آیا، مجھے تو یہ لگا کہ یار یہ کوئی اپنا کرایہ بڑھانے کی کر رہے ہیں کوشش یا کیا ہے معاملہ. تو میں نے پھر رکوں، لیکن پھر اب کوئی نظر بھی نہیں آ رہا تھا، اس لیے آئے. خیر ایک ہوٹل پہ انہوں نے ٹیکسی روکی، گئے تو جارڈن کے یہ صاحب تھے. اور دلچسپ بات یہ نظر آئی کہ وہ ٹیکسی سے اترے تو انہوں نے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی. میں نے پوچھا تو مجھے معلوم ہے، کہتے یہ پاکستانی لباس ہے لیکن مجھے پسند بڑا ہے، میں اس لیے یہ پہنے. کہ اچھا، تھے وہ جارڈینین ہی. تو اب وہ کہنے لگے کہ جی آپ نے اگر ڈیڈ سی صبح جانا ہو تو میں ٹیکسی لے کے آ جاؤں گا. میں نے کہا نہیں جی تھینک یو ویری مچ، میں نے دیکھ لیا اس کا، آپ جائیے. تو خیر اب ہوا یہی کہ ہوٹل والوں سے بھی اپنا کمیشن انہوں نے لیا، مجھ سے بھی 5 دینار لیے، چلے گئے وہ صاحب. اب ہم کھانے کے لیے ریسٹورنٹ میں آئے تو وہاں پہ یہ اچھا ماحول نہیں نظر آیا کہ ایک شراب کی بوتلیں نظر آئیں. کہ یار یہ کیا. اچھا وہ اصل میں جارڈن میں ٹورسٹ آتے ہیں امریکہ اور یورپ سے، تو ان کے لیے انہوں نے بتایا، کہتے ہیں ان کے لیے ہم یہ رکھتے ہوتے ہیں. تو اب یہ تھا کہ کھانا میں نے کہا آپ کمرے میں لے آئیں. تو میں نے کوک سے پوچھا کہ بھی انڈین یا پاکستانی کچھ ڈش ہے آپ کے یہاں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کری مل جائے گی. تو اب کری آئی تو وہ کیا نکلا کہ بھیڑ کے گوشت کا ایک شوربہ وہ اس طرح سے تھا، اور بھوک بھی شدید اب لگ رہی تھی، کھائی تو بڑا مزہ آیا. اب جناب اگلا دن ہمارا جارڈن کا آخری تھا، تو اس لیے جلدی پھر ہم عشاء پڑھتے ہی سو گئے تاکہ اگلے سفر، کیونکہ اب ہم نے جارڈن سے لے کے جانا تھا، اور ابھی ایک دن میرے پاس تھا کہ جس میں مادبا ایک شہر دیکھنا تھا، جبل نیبو اس میں کیا تھی یہ میں اگلے لیکچر میں عرض کروں گا، اور بپتسمہ سائٹ دیکھنی تھی، تو یہ اگلے لیکچر میں کور کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر واحسن الجزا. جو بھی سوال ہو آپ پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.